معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے 84 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس حصے میں بھی 2 انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، جن میں قوم سمود اور قوم لوط۔ اب سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور قوم سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان مدائن صالح علیہ السلام ہے۔ یہ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ گئی ہے۔ یہ اللہ کا ناقہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے کھلا چھوڑ دو کہ جہاں چاہے اللہ کی زمین پر کھائے، اور اسے برائی یعنی مارنے کی نیت سے ہاتھ مت لگانا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ اور یاد کرو کہ جب تمہیں قوم عاد کا جانشین کیا اور زمین پر جگہ دی کہ اس میں گھر بناتے ہو اور پہاڑوں میں بھی گھر بناتے ہو، تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور زمین پر فساد نہ مچاؤ۔ یعنی یہ سارے طریقے میرے ہی سکھائے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باز آ جاؤ، غفلت سے باز آ جاؤ اور میرے پیغمبر کا حکم مانو۔ اس کی صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین سردار کمزور مسلمانوں سے بولے کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ کمزور مسلمان بولے کہ وہ جو لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے۔ متکبرین بولے جس پر تم ایمان لائے ہو ہمیں اس سے انکار ہے۔ کمزوروں کے ساتھ ایمان لانا وہ توہین سمجھتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہماری مرضی کے بغیر ایمان لے آئے ہو تو اپنے کھانے پینے کا بندوبست بھی خود ہی کر لو، اس سلسلے میں ہمارے پاس نہ آنا۔ یہ سردار اور متکبرین لوگ تھے، یہ جو لاچار مسلمان ہو گئے تھے، ان کو یہ دھمکی میں لہجہ ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ بس انہوں نے ناکہ یعنی اونٹنی کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کر ڈالی، اور وہ متکبرین بولے، اے صالح علیہ السلام، ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم اللہ کی طرف سے رسول ہو۔ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا اور صبح گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کیونکہ صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ میری قوم، میں نے تمہیں بے شک اپنی رسالتیں پہنچا دی تھیں اور تمہارا بڑا چاہتا تھا۔ یعنی نبی کے ہوتے ہوئے نبی وہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر دور چلے گئے، تو یہ نبوت کا یہ اعزاز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہی عذاب نہیں بستی پہ آتا، مگر تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے ہی نہ تھے۔ اب یہاں آگے دوسرا جو حصہ ہے قوم لوط کا ہے،
اور جب لوط علیہ السلام عرب کا علاقہ صدوم اور عمورہ اس علاقے میں مبعوث ہوئے، نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے عالمین میں سے کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں سے شہوت مٹاتے ہو عورتیں چھوڑ کر۔ تم تو حد سے گزر گئے ہو۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ تو پاک باز بنتے ہیں، تو ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی کافرہ بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوئی وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایسا برساؤ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ پہلے زمین الٹا دی گئی اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی اور پوری قوم زمین میں دفن کر دی گئی۔ استغفر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔